میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور آپ کا بچپن، آپ کا بڑھاپا، یہ مختلف موضوعات چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک موضوع، ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جو بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ اکثر حضرات کے ہاں وہ موضوع بیان نہیں کیا جاتا۔ جو ہے ولادت کے موضوع کو تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو آپ کی وفات کا بھی ہے، آپ کے وصال کا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے گئے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہمیشہ رہنے کے لیے آتے تو وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے کائنات کو وجود بخشا گیا، وہی اس کائنات کے اندر اگر ہمیشہ رہنے کے لیے آتے تو وہی ہوتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو بھی آیا ہے اس نے اپنا وقت پورا کرنا ہے، پھر اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پہلو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ اس کے اندر بہت سے سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو دے کر گئے ہیں۔ ایسے سبق ہیں کہ امت کے لیے پوری زندگی کے لیے وہ نمونہ ہیں، امت کے لیے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے وہ سبق جو ہے یاد کرنے کے ہیں، یاد رکھنے کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہا تھا نا کہ زندگی کا ہر پہلو، جس پہلو کو بھی دیکھا جائے تو وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ کی وفات کا پہلو، آپ کی وفات سے پہلے کے دن، یہ بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی بیماری کے دن، یہ بھی امت کے لیے نمونہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیماری کے اندر امت کو کیا سبق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 29 تاریخ کو ایک صحابی کا جنازہ پڑھا کے آتے ہیں۔ جب جنازہ پڑھا کے آئے تو آپ کے سر کے اندر بہت شدید درد ہوا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ درد ہوا، ایسے کہ اٹھنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو خود آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، سر کے اندر بھی بہت درد ہے اور جو ہے بخار کی بھی شدت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آنا نہیں چھوڑا۔ اور آج ہماری کیفیت دیکھیں کہ آج تھوڑا سا ہمارے سر کے اندر درد ہو یا بخار ہو تو ہم مسجد کے اندر کیا گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے کیا ایسے بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ طبیعت بہت خراب ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے بھی چل کے مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھائی۔ آج ہماری کسی کی بھی کیفیت یہ نہیں ہوگی کہ ہم گھر کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، اٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے ہم مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ اور مسجد کے اندر پڑھو۔ اگر تم چل کے آنے کی تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ، اس کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہارے اندر مسجد میں چل کے آنے کی ہمت نہ ہو۔ جب اللہ نے تمہیں اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنی ہمت دی ہے کہ تم مسجد میں چل کے آ سکتے ہو تو اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ پھر ہمت نہیں ہوگی، پھر دل بھی چاہے گا لیکن ہمت نہیں ہوگی کہ ہم مسجد میں جائیں، پھر جایا نہیں جا سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، میرے صحابہ
آج قرآن مجید کی ایک سورت نازل ہوئی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو سارے صحابہ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نصر کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اس سورت کی تلاوت کی، فرمایا اے پیغمبر جب آپ کے پاس اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آ جائے، فتح آ جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں بڑی کثرت سے، کہیں سے پوری کی پوری بستی آ کے اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہے، کہیں سے پورا کا پورا شہر آ کے اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو لوگ جو ہے کثرت سے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے ہیں، اور آپ اس کیفیت کو دیکھ لیں تو فرمایا پھر کیا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا اور اپنے رب کی تمجید بیان کرنا، تعریف کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، انہ مستغفر، اور اپنے رب سے رجوع کرنا، انہ کان توابا، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سورت سنی تو سارے خوشی سے جھوم اٹھے کہ آج اللہ نے ہمیں فتح کی خوشخبری سنا دی ہے، اپنی مدد اور نصرت کی خوشخبری سنا دی ہے، سارے خوش ہونے لگے۔ لیکن ایک صحابی تھے کہ وہ کونے کے اندر بیٹھ کے رو رہے تھے، آنسو آ رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ صحابی کون تھے؟ وہ یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ وہ کونے کے اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں۔ تو سب نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، کہ اس بوڑھے کی طرف دیکھو۔ حیران ہوئے کہ خوشی کا موقع ہے، آج مسرت کا موقع ہے، اللہ نے فتح کی خوشخبری سنائی ہے اور یہ بوڑھا بیٹھ کے رو رہا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، اے ابو بکر یہ خوشی کا موقع ہے، یہ مسرت کا موقع ہے، اللہ نے فتح اور نصرت کی خوشخبری سنائی ہے اور آپ بیٹھے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سے ہمیں تو یہ سمجھ بات نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ اور میں تمہیں اس راز کی بات بتاتا ہوں، اس صورت کے اندر راز کیا ہے، اس صورت کے اندر چھپی ہوئی بات کیا ہے جو تم نہیں سمجھے۔ اس کے اندر ایک ایسا راز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتلا دیا ہے۔ وہ راز یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے پیغمبر جب اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آ جائے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے ہیں، یعنی تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے صحابہ اب کام آخر اسلام کا مکمل ہو چکے ہیں، اب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اب تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے، جو دنیا کے اندر آنے کا کام تھا اب تم نے مکمل کر لیا ہے، اب تم نے وہ کام پورا کر لیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اب آپ کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، آپ اس دنیا کے اندر آپ کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو صحابہ کرام کے ذہن ہی بدل گئے، حیران ہو گئے کہ آپ نے تو ایسی بات کو نہیں سمجھا تھا، آپ نے اس گہرائی کے اندر ہم تو نہیں گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست کو مانا کہ باقی یہی بات ہے۔ تو 2-3 دن گزرے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری روز آیا، سوال کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ ان کا دن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز امت کو جو پڑھائی ہے وہ بدھ کے دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آج یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا آخری نماز ہوگی جو ہمیں پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور اپنے کانوں سے اپنے پیارے محبوب کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ آج آخری آواز ہوگی جو تلاوت کی ہم سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا اس کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کی تلاوت ہمیں آج بھی یاد ہے، مطلب ہے آج بھی ہمارے کانوں
کانوں کے اندر وہ آواز جو ہے پاک وہ آواز زندہ ہے. آج بھی ہمارے کانوں کے اندر اس آواز کی کھٹک ہے کہ کیسی پیاری آواز تھی کہ جس آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہم نے ان کانوں سے اس آخری آواز کو سنا تھا. یہ آخری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دی گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کا وقت ہوا, اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی, غشی طاری ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہے. جب ہوش آتے ہیں صحابہ کرام ابھی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, انتظار میں ہیں کہ آقا آئیں گے نماز پڑھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا, عائشہ کیا ابھی نماز ہو گئی ہے نہیں ہوئی؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ینتظرون کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار کے اندر ہیں, اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پانی لاؤ, میں وضو کرتا ہوں, وضو کر کے مسجد میں جاؤ اور اپنے صحابہ کو نماز پڑھا کے آؤ. صحابہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب پانی لے کر آئی تھے کہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو چکے ہیں, پھر وحشی آ چکی ہے. نبی حضرت عائشہ بیٹھی ہیں سرحانے, پھر ہوش آیا, پھر پوچھا میں عائشہ بتاؤ نماز ہو چکی ہے؟ پھر حضرت عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار کے اندر بیٹھے, اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا کہ پانی لاؤ, وضو کرتا ہوں. پھر پانی لایا گیا, جیسے ہی پانی لایا گیا پھر غشی طاری ہو گئی. تیسری مرتبہ پھر ہوش آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, حضرت عائشہ نے وہی جواب دیا. پھر فرمایا کہ پانی لاؤ, پھر پانی لایا گیا, جیسے ہی پانی لایا گیا پھر غشی طاری ہو گئی, پھر ہوش ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ ہوش آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حضرت عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں. رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے لیکن صحابہ انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ ہمارے امام الانبیاء آئیں گے, وہ آ کر نماز پڑھائیں گے. اب ایسے نماز نہیں پڑھیں گے, سارے انتظار کے اندر بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنا کان ادھر کرو. آواز زیادہ نہیں نکل سکتی تھی, اتنی آواز نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی کہ آواز کو پہنچا سکے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کان آگے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرور ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. میرے اندر ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے مسجد کے اندر اپنے صحابہ کو نماز پڑھا کے آؤں, اس لیے ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر وہ نرم دل ہے, وہ آپ کی جدائی کو آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کرے گا, آپ کے فراق کو برداشت نہیں کرے گا کہ مصلی پہ آپ نہ ہو, ابو بکر کو آ جائے, یہ ابو بکر کو برداشت نہیں ہوگا. آپ ایسا کریں عمر کو حکم دے دیں کہ عمر لوگوں کو نماز پڑھے. عمر کا دل کبھی ہے, عمر کا دل مضبوط ہے, وہ برداشت کر لے گا, میرا باپ ابو بکر برداشت نہیں کرے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا غصے کے اعلان فرمایا تم یاد رکھ لو جس قوم کے اندر ابو بکر ہو, ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پر نہیں آ سکتا. ابو بکر ہی مصلی پر آئے گا, لوگوں کو نماز پڑھائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھا دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی, عشاء کی نماز پڑھائی, پھر فجر کی نماز پڑھائی. جمعے کے دن مکمل نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. ہفتے کا دن ہے کہ نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا, کچھ جو ہے طبیعت سنبھلی. حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میری طبیعت تھوڑی سی سنبھل چکی ہے, اب لگتا ہے میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا, مجھے مسجد میں جانا ہے, میں نے جا کے مسجد کے اندر نماز ادا کرنی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ طبیعت بہت خراب ہے, طبیعت ابھی سنبھل نہیں رہی, آپ یہیں پہ پڑھ لیں. لیکن فرمایا نہیں, دو صحابہ کو بلایا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد ہیں, ان دونوں کو بلایا. ان دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے, ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر, دوسرا ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ کے کندھے پر رکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کا سہارا لے کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں, امت کو سبق دے رہے ہیں
رہے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حالت اتنی خراب تھی کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں زمین پر گھستے جا رہے تھے، پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے، پاؤں پورا نہیں رکھ سکتے تھے، ایسی حالت کے اندر مسجد کے اندر جا رہے تھے۔ امت کو سبق دے رہے تھے کہ آج امت بالکل تندرستی کی حالت کے اندر بستروں پر سوئی رہتی ہے، نماز کا خیال نہیں ہوتا، نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، آزان ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ آج امت اس نبی کی امت جو بندوں کے سہاروں پہ چل کے مسجد کے اندر آ رہا ہے، آج اس کی امت کا حال نہیں ہے کہ صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، وقت بھی ہے، طاقت قوت بھی ہے، چل کے آنے کی ہمت بھی ہے، پھر بھی مسجد کے اندر نہیں آتی۔ تو آج اس کی امت کا یہ حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اگر جو ہے سہارے سے مسجد کے اندر آ سکتے ہو تو مسجد کے اندر آؤ، مسجد کو نہ چھوڑو، جماعت کی نماز کو نہ چھوڑو، جب تک تمہارے اندر چلنے کی قوت اور طاقت ہے مسجد کو یقینی سمجھو، مسجد کے اندر آنے کو یقینی جان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی کے سہارے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محسوس کر لیا، ایسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، ایسی فراست تھی، ایسا عشق اور ایسی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو بھی پہچان لیتے تھے کہ آپ میرا محبوب پیچھے آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کر لیا کہ آقا پیچھے آ گئے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کھڑے رہو، مصلی پہ کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مناسب نہیں سمجھا کہ امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہو اور میں آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں۔ پیچھے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آگے آئے، بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے، صحابہ سارے صحابہ سے آگے کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے آگے امام الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، مکبر ہیں کہ آپ کے السلام کی اتنی آواز نہیں، سارے صحابہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کی نماز مکمل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، آپ پیچھے کیوں آئے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ پیچھے کھڑے ہو، میں مصلی پہ کھڑے ہوں، یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پھر بقیہ نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھاتے رہے۔ شمار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو 17 نمازیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صحابہ کرام کو پڑھائی ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر صحابہ کرام کے امام بنے ہیں۔ تو جو نبی کی زندگی کے اندر امام ہو، بعد کے اندر بھی امام وہی ہوگا، اسی کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہی پوری امت کا اور پورے صحابہ کا امام ہے۔